بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد بن حسین بغدادی فرماتے ہیں کہ میں 1 سال حج کو گیا۔ میں اتفاق سے مکے کے بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک لڑکی کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ لڑکی کا رنگ پیلا ہو رہا تھا، بدن بہت لاغر، لیکن اس کے چہرے پر ایک نورانی چمک تھی۔ وہ بوڑھا پکار رہا تھا کہ ہے کوئی جو اس لڑکی کو خریدے، ہے کوئی جو اس کو پسند کرے، ہے کوئی جو اشرفیوں سے اس کی قیمت زیادہ دے، اس شرط پر کہ میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں۔ میں نے اس شیخ کے قریب جا کر پوچھا کہ اس باندی کی قیمت کا حال تو معلوم ہو گیا، اس میں عیب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ لڑکی پاگل ہے، ہر وقت غمزدہ رہتی ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، ہر جگہ بالکل تنہائی پسند کرتی ہے۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو وہ لڑکی مجھے پسند آ گئی اور میں نے اس کو خرید لیا اور اپنی قیام گاہ پر لے گیا۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ زمین کی طرف سر جھکائے بیٹھی ہے، پھر اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ میرے چھوٹے آقا، آپ کا وطن کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے کہا عراق۔ کہنے لگی کون سا عراق؟ بصرہ یا کوفہ؟ میں نے کہا دونوں میں نہیں۔ کہنے لگی تو کیا آپ بغداد کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی واہ واہ، وہ تو عابدوں کا شہر ہے، زاہدوں کا شہر ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ باندی ایک کوٹھی سے دوسری کوٹھی میں جانے والی، اس کو عابدوں اور زاہدوں کی کیا خبر؟ میں نے اس سے دل لگی کے طور پہ پوچھا کہ تو ان میں سے کن کن عابدوں کو جانتی ہے؟ کہنے لگی مالک بن دینار کو، بشر حافی کو، صالح مری کو، ابو حاتم کو، محمد بن حسین بغدادی کو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے ان سب کا حال کس طرح معلوم ہوا؟ کہنے لگی اے جوان، میں ان کو کیسے نہ جانوں، خدا کی قسم یہ لوگ دلوں کے طبیب ہیں، یہ وہ ہیں جو عاشق کو معشوق کا راستہ بتاتے ہیں۔ پھر اس نے 4 شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی فکر اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئی، ان لوگوں کا مقصد صرف ان کا مولا اور ان کا سردار ہے۔ کیا ہی بہترین مقصد ہے جو صرف ایک بے نیاز ذات کے واسطے ہے۔ نہ تو دنیا ان سے الجھتی ہے اور نہ کھانوں کی عمدگی، نہ دنیا کی لذت، نہ ان سے اچھا لباس جھگڑتا ہے، نہ مال کی زیادہ تعداد کی کثرت۔ اس کے بعد میں نے کہا اے لڑکی، میں محمد بن حسین ہی ہوں۔ کہنے لگی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ تم سے کہیں میری ملاقات ہو جائے۔ تمہاری وہ دلکش آواز کیا ہوئی جس سے تم موردین کے دلوں کو زندہ کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں اس سے بھر جایا کرتی تھیں؟ میں نے کہا بالکل موجود ہے۔ کہنے لگی خدا کی قسم مجھے کچھ قرآن پاک سنا دو۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اس نے بہت زور سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا جس سے اس کو افاقہ ہوا تو کہنے لگی جس کے نام کا یہ اثر ہے، اگر میں اس کو پہچان لوں اور جنت میں اس کو دیکھ لوں گی تو کیا حال ہوگا؟ پھر کہنے لگی اچھا پڑھیے، اللہ جل شانہ آپ پر رحم کرے۔ میں نے آیت پڑھی جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے کہ ان کا جینا مرنا ایک سا ہو جائے؟ جو ایسا گمان کرتے ہیں بہت بری تجویز کر رہے ہیں۔ یہ آیت سن کر وہ کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے، ہم نے نہ کبھی کسی کی پرستش کی، نہ کسی صنم کو بوسہ دیا۔ اور کچھ پڑھیے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ میں نے پڑھا بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوں گی، اور اگر وہ لوگ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلجھٹ کی طرح بدہیبت ہوگا، اور ایسا سخت گرم منہوں کو جلائے گا، کیا ہی برا پانی ہوگا، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی تم نے اپنے دل پر نا امیدی لازم کر دی ہے، اپنے دل کو امید اور خوف کے درمیان معطر کرو، کچھ اور پڑھو، اللہ جل شانہ آپ پر رحم کرے۔ تو میں نے پڑھا وہ جو بہت سے چہرے اس دن بارونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اس پر وہ کہنے لگی ہائے مجھے اس دن اس کی ملاقات کا کتنا اشتیاق ہوگا جس دن وہ اپنے دوستوں کے لیے تجلی فرمائے گا۔ کچھ اور پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے آیت پڑھی جو سورہ واقعہ کے پہلے رکوع کے ختم تک ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ان اعلیٰ درجے والوں کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیز لے کر ہمیشہ آتے جاتے رہیں گے، ایسے گلاس جو بہتی ہوئی شراب سے بھرے ہوں گے، اس شراب سے ان کو نہ سر درد ہوگا نہ عقل میں فطور آئے گا، اور ایسے میوے لے کر آئیں گے جن کو یہ لوگ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسا کہ حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ یہ سب کچھ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ
لوگ جنت میں نہ بک سنیں گے نہ کوئی اور بیہودہ بات، بس سلام ہی سلام کی آواز ہر طرف سے آئے گی۔ اور جو داہنے والے ہیں یعنی ان کے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں ملے ہیں، وہ داہنے بھی کیسے اچھے آدمی ہیں، وہ ان باغوں میں رہیں گے جہاں بغیر کانٹوں کی بیریاں ہوں گی اور طیبات کیلے لگے ہوں گے اور بہت لمبا سایہ ہوگا اور بہتا ہوا پانی ہوگا اور کثرت سے میوے جو ختم نہ ہوں گے اور نہ انہیں کسی قسم کی روک ٹوک ہوگی، جتنا جس کا دل چاہے کھائے، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے اور ان کے لیے بھی عورتیں ہوں گی جو ہم عمر ہوں گی، اور یہ سب چیزیں داہنے والوں کے لیے ہیں۔ پھر وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی، میرا خیال ہے کہ تم نے بھی حوروں سے منگنی کی ہوئی ہے، کچھ ان کے مہروں کے واسطے بھی خرچ کیا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا دیں ان کا مہر کیا ہوگا، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ کہنے لگی، رات کو تہجد پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا، فقراء مساکین سے محبت رکھنا۔ اس کے بعد اس باندی نے 6 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ شخص جو حوروں سے ان کے پردے میں منگنی کرتا ہے اور ان کے عالی مرتبے کے باوجود ان کا طالب ہے، کوشش کے ساتھ کھڑا ہو، رات کو تہجد پڑھا کر، دن کو روزہ رکھا کر، یہ ان کا مہر ہے۔ اگر تیری دونوں آنکھیں ان حوروں کو اس حال میں دیکھ لے تو اس وقت تیری نگاہ میں یہ دنیا کی جتنی زیب و زینت ہے ساری بے وقت ہو جائے۔ یہ اشعار پڑھ کر اس کو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں نے پھر اس کے چہرے پر پانی وغیرہ چھڑکا تو اس کو افاقہ ہوا۔ اس نے کچھ شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو مجھے عذاب سے بچا لے، بے شک میں اپنے گناہ کا جو مجھ سے صادر ہوئے ہیں اقرار کرتی ہوں، تو نے کتنی کثرت سے میری خطاؤں کو معاف فرمایا ہے، تو بڑا فضل والا ہے، بڑا احسان والا ہے۔ لوگ مجھے اچھا انسان گمان کرتے ہیں، لیکن اگر تو میری خطائیں معاف نہ کر دے تو میں بدترین انسان ہوں۔ میرے لیے کوئی تدبیر نہیں اس کے سوا کہ تیری بخشش کی امید ہے، اور تیرے ساتھ مجھے حسن ظن ہے کہ تو ضرور کرم کرے گا۔ یہ اشعار پڑھ کر یہ باندی بے سدھ ہو گئی۔ میں جب اس کے قریب پہنچا تو وہ مر چکی تھی۔ مجھے اس کے انتقال کا بے حد صدمہ ہوا۔ میں اٹھ کر بازار گیا اس کی تدفین کا سامان خرید کر لاؤں۔ جب میں بازار سے لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں، خوشبو لگا ہوا کفن رکھا ہوا ہے جو 2 سبز کپڑوں میں تھا، جو جنت کا لباس تھا۔ کفن میں 2 سطر نور سے لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، دوسرا یہ کہ خبردار رہو کہ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں۔ میں اور میرے ساتھی اس کے جنازے کو اٹھا کر لے گئے، جنازے کی نماز پڑھ کر دفنا دیا اور اس کی قبر پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر اپنے حجرے میں چلا آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، دل اس کے فراق سے غمگین تھا۔ واپس آ کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی جنت میں پھر رہی ہے، نہایت مہکتے ہوئے زعفران کے باغیچے میں ریشم کے اور استبرق کے جوڑے پہن رہی ہے۔ اس کے سر پر ایک موتیوں سے جڑا ہوا تاج ہے اور پاؤں میں سرخ یاقوت کے جوتے ہیں۔ مشک و عنبر کی خوشبو اس سے مہک رہی ہے۔ اس کا چہرہ شمس و قمر سے زیادہ روشن ہے۔ میں نے کہا، اے لڑکی ذرا ٹھہر تو یہ تو بتا دے یہ مرتبہ کس عمل کی بدولت تجھے ملا ہے؟ کہنے لگی، فقراء و مساکین کی محبت سے اور استغفار کی کثرت اور مسلمانوں کے راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینے سے۔ پھر اس نے کہا کہ مبارک ہے وہ شخص جس کی آنکھیں رات کو جاگتی ہوں اور اپنے مالک کے عشق کی بے چینی میں رات گزار دے اور اپنی کوتاہیوں پر نوحہ کر لیا کرے اور اپنی خطاؤں پر رو لیا کرے اور شب کو اکیلا کھڑا ہو کر اللہ کی عذاب سے آنسو بہا لیا کرے۔ بے شک خواتین بھی اگر چاہیں تو اللہ کی نظر میں خاص مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں اور ہماری ماں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما دے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں بخش دے، آمین یا رب العالمین۔